افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت، کتنی؟ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں سے اپنی بات 2-4 منٹ کے اندر انشاءاللہ مختصر کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلے تو آپ حضرات سے میری التماس ہے، آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے، آپ آگے تھوڑا تھوڑا تشریف لائیے، حسینی بن کر حسین کا ذکر سنیے۔ ہم بازاری نہیں ہیں حسین کا ذکر کرنے والے، بازاری اور ہوتے ہیں، بازاری اور ہوتے ہیں، اور جو حسین کے غلام ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورا کنبہ شہید ہو گیا، آپ نے جو ہمیں پیغام دیا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ توجہ سے اس کو سننا۔ امام حسین جب خود شہادت دینے کے لیے جا رہے تھے، اپنی سیدہ زینب کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا سیدہ تجھے ایک بات میں قسم اٹھوا کر کہنا چاہتا ہوں، میرے جانے کے بعد تم نے رونا نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے جانے کے بعد تم نے رونا پیٹنا، یہ بھی تاریخ کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ہائے وائے کرتے ہیں، جو سینہ پیٹتے ہیں، کہتے ہیں ہم حسین والے ہیں۔ میں نے کہا سیدنا امام زین العابدین امام علی مقام کی شہادت کے 40 سال بعد زندہ رہے، کہیں بھی تاریخ کے اندر مجھے یہ دکھاؤ کہ امام علی مقام نے اپنا سینہ پھوٹا ہو، سینہ کوبی کی ہو، امام حسین نے امام زین العابدین روئے ہو۔ فرمایا نہیں، یہ تو تھوڑے تھے، اگر اور بھی ہوتے تو ہم اللہ کے راہ پر قربان کر دیتے۔ اور یہاں پر بڑے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تاریخ الخلفاء کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی لکھنے والے ہیں، صفحہ نمبر 161 ہے۔ میں نے کہا ہم سینہ پوٹ کر حسین کہنے والے نہیں، ہم سینہ تان کر حسین کہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ہم بازاری ملا نہیں ہیں، ہم بازاری ملا نہیں ہیں، اور ہم کسی سے پیسے لے کر حسین کا نام لینے والے نہیں ہیں۔ ہم جب بھی حسین کا نام لیتے ہیں سینہ تان کر وہ حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر جو بات میں عرض کر رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسین کی شان نہیں سناتا، آؤ ہم سناتے ہیں امام حسین کی شان۔ ہم سے بڑھ کر کوئی محب اہل بیت نہیں ہو سکتا، اور یاد رکھنا کائنات کا کوئی مرضی کتا ہو جو صحابہ کے بارے میں بک بک کرے اہل بیت کی آڑ میں اسے بھی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں، اور کائنات کا کوئی مرضی کتا ہو جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر بک بک کرے یا صحابہ کی آڑ میں اہل بیت پر بک بک کرے، ہم اسے جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ کے در کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے در کے بھی غلام ہیں۔ آج میری نظروں سے ایک کلم گزرا، قبلہ توجہ، پیر بھی تھا، مولوی بھی تھا، اپنے آپ کو بڑا مجدد بھی کہلواتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ صحابہ نے اپنے بچے کہاں قربان کیے؟ میں نے کہا تیرا علم کس قابل جو تو نے صحابہ و اہل بیت میں تقابل رکھا ہوا ہے؟ صحابہ و اہل بیت کا تو کوئی تقابل کر ہی نہیں سکتا، ان کی محبتیں بے انتہا ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ یہ حضور کے غلام ہیں، جب سے در مصطفیٰ پر اپنا قدم اپنا سر مبارک رکھا ہے، اپنا سر اٹھایا نہیں، در مصطفیٰ پر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی پگڑی اتار کر امام حسین کے قدم مبارک میں رکھتے تھے۔ حضور یہ پگڑیاں آپ کے لیے تو ہیں، آپ کے صدقے میں ہی تو ملے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صحابہ نے بیٹے کہاں قربان کیے؟ یہ کون سا پیر، یہ کون سا موتی ہے؟ سنیں تاریخ الخلفاء، حوالہ نوٹ کر لیں، شاید کسی کو کوئی مسئلہ ہو۔ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 161 ہے۔
جب یزید نے بادشاہت اپنا یہ فرعونی زمانہ سنبھالا، اب کچھ چہیتے اس کے جو پہلے تھے انہوں نے کہا بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اقتدار میں آ کر کر سکتا ہے، ایسے نہیں کر سکتا، آپ سمجھتے ہیں۔ تو جب وہ اقتدار میں آیا تو ان کے ساتھیوں نے ساری باتیں جو اسے کہی ہوئی تھی، اس نے کہا بھئی پہلے تو میں نے پوری نہیں کی، اب پوری کروں گا۔ اب یزید نے کیا کیا کام شروع کیے؟ یزید کہتا تھا ماں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، یزید کہتا تھا بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، شراب اعلان پی سکتے ہو۔ اب یہ باتیں جو کر رہا تھا، اس کی مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، اس کی مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ بزرگ کھڑے ہوئے، اس نے کہا یزید یہ تو نہیں کر سکتا۔ آپ بیٹھے ہیں، حسینی بندہ بولے، حسینی بولے، جیرا دلو بھی حسینی ہے تو اندو بھی حسینی ہے، جیرا اندو حسینی ہے تو اندو یزیدیوں نہ بولے، حسینی بولے۔ اس نے کہا بھئی یہ تو نہیں کر سکتا، اس نے کہا بھئی میں کروں گا، بزرگ بیٹھ گئے۔ اس نے پھر کہا بھئی میں یہ کام کروں گا، بزرگ پھر کھڑے ہوئے، اس نے کہا تو نہیں کر سکتا۔ 3 مرتبہ یہی باتیں ہوئی، بزرگ سے تیسری مرتبہ یزید پوچھنے لگا بھئی تو کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کر سکتا، تجھے کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا بھئی علی کا بیٹا کھڑا ہے، علی کا بیٹا ابھی حسین ابن علی موجود ہے، نبی کا نواسہ کھڑا ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتا، حسین تیرے مقابلے میں آئے۔ اس نے کہا یزید نے، اب توجہ سے بات، حسینی ذری توجہ نہ سنو۔ اب یزید نے کہا بھئی میں ایک کام کر رہا ہوں، اس کے پاس امام حسین کے پاس ایک چٹ میں بھیجوں گا، سوال لکھوں گا، اس کا جب وہ جواب دے گا تو وہ خود ہی پھنس جائیں گے، وہ کام ہمارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا تو کر، اگر کر سکتا ہے، ہمت ہے۔ اب یزید نے ایک خط کے اوپر لکھا، اس کے اوپر کیا لکھا؟ توجہ سے سننا۔ اس کے اوپر یزید نے لکھا کسی گھر کے اندر کوئی درخت ہو، پودا ہو جس پر پھل فروٹ لگتے ہوں، جب وہ پھل کا درخت پک جائے، فروٹ پک جائے تو کیا گھر کا جو مالک ہے وہ اسے استعمال میں لا سکتا ہے؟ یہ یزید نے سوال کیا، رکے کے اوپر لکھا کیا وہ استعمال خود گھر کا مالک کر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب اس نے یہ لکھا، اس نے ایک خادم کو بھیجا، اپنا نام نیچے نہیں لکھا، یزید نے اپنا نام نہیں لکھا۔ تو اب جب یہ رکا امام حسین کے پاس پہنچا، بس علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، یہی بات ہے، جب یہ رکا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اب کتاب فرمائیں جاری رکھیں، کتاب جاری رکھیں۔